بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ہمیں بتایا۔ جی ہاں، ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 75 سال سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، پر یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ آج بات کریں گے پاکستان کے اہم مسئلوں پر۔ پاکستان کے کچھ بڑے اہم مسئلے، سب سے پہلے آپ کی معیشت، بے پناہ مہنگائی، بے روزگاری۔ کاروبار سارے ٹھپ ہو چکے ہیں، فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، انویسٹرز اپنی انویسٹمنٹ نکال کر بھاگ رہے ہیں۔ فیکٹریز اور کاروبار بند کر کے کوئی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بینک، کوئی ڈونر ایجنسیز، نہ کہ چائنا بھی تیار نہیں۔ آپ کی 24% ٹیکس کلیکشنز کم ہو چکی ہے پچھلے 6 مہینے میں۔ اس کا مطلب فیکٹریز بند، کاروبار بند۔ جب ساری چیزیں بند ہوں گی تو ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ختم ہو چکا ہے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے، وہ کیا خریدیں گے اور کیا ٹیکس دیں گے؟ اس وقت پاکستان کی معیشت تقریباً بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، جو میں آپ کو بتاتا چلوں؟ ان افیکٹو گورنمنٹس، ویک سیکیورٹی، ویک اکنامی، سیاسی بے یقینی۔ اس حکومت پر کسی کو بھروسہ نہیں، ان کی پالیسیوں پر کوئی بھروسہ نہیں کر رہا۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا یہ حکومت رہے گی یا نہیں۔ اس کی وجہ سے انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایون ان کرپٹ حکمرانوں کی اپنی انویسٹمنٹ جو یہ حکومت چلا رہے ہیں باہر لگی ہوئی ہے۔ باہر کا انویسٹر پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے گا جب آپ کی اپنی انویسٹمنٹ باہر لگی ہوئی ہے؟ جس کی وجہ سے پچھلے سال 2022 میں 7,65,000 پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ 3 گنا زیادہ ہے 2021 سے۔ 2021 میں 2,25,000 اور 2020 میں 2,88,000 پاکستانی اس ملک کو چھوڑ چکے۔ 2023 میں اس سال 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اس ملک کو چھوڑ دیں گے۔ صرف اور صرف تباہی ہے۔ ایک اور چیز جو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے، اس ملک میں زندگی کا خوف، سچ بولنے کا خوف۔ عام آدمی بہت خوف زدہ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ ان سب کو ٹھیک کون کرے گا؟ ان سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ان مسئلوں کا حل ہمیں ایک ایماندار لیڈر، جس کے پیچھے پاکستان آرمی، جوڈیشری، بیوروکریسی، پولیس، اس کا حل ایک ہی ہے۔ پاکستان میں اسٹرانگ، طاقتور ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو جو لوگوں کی امیدوں کی عکاسی کرتی ہو۔ اگر وہ ہوگی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ اگر حکومت ایماندار اور اسٹرانگ آئے گی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا۔ سب سے پہلا قدم فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہوں گے۔ عمران خان کی پاپولیٹی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان پاپولر ہے، ٹھیک آدمی ہے، پاکستان صحیح راستے پر چل نکلے گا۔ اگر ابھی بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو لانے سے کچھ ہوگا، تو یہ میں آپ کو ٹیکنوکریٹس کی کچھ فیکٹ بتاتا چلوں۔ حکومت کو گھر بھیج کر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کیا ہوتی ہے اور اس سے کیوں لایا جاتا ہے؟ دنیا ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا تجربہ کر کے دیکھ چکی ہے۔ ٹیکنوکریٹس کا پہلی بار ڈسکس کیلیفورنیا کے ایک انجینئر ولیم ہنری اسمتھ نے 1919 میں کیا تھا۔ اس کا آرٹیکل جرنل آف انڈسٹریل مینجمنٹ میں بھی ذکر ہوا تھا۔ ٹیکنوکریٹس ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں معیشت دانوں کو معیشت پر اور سائنسدانوں کو تعلیم پر لگا دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو سائنسی فارمولے کے تحت کیا جاتا ہے۔ عوامی خواہش اور امنگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہر چیز کو منافع میں تولا جاتا ہے۔ یہ سسٹم پاکستان اور دنیا بھر میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک میں ایک خبر فیڈ کی جا رہی ہے
جس کے تحت ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی جائے، اور اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ قانونی تقاضے کیسے پورے کیے جائیں، کیونکہ نہ پاکستان کے آئین میں اور نہ پاکستان کے قانون میں ٹیکنوکریٹس حکومت کے قیام کی کوئی گنجائش موجود ہے، نہ لمبے ٹائم کے لیے کسی کیئر ٹیکر کی کوئی صورت بنتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو کیسے پورا کیا جائے؟ ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات واضح طور پر سامنے رکھی ہے کہ یہ سارے معاملے کو ہم آگے لے کر کیسے چلیں گے۔ جب آپ کے پاس پیسوں کا ایشو ہو تو کیسے اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور جو حکومت کچھ ماہ کے لیے آئے گی وہ کیسے کانفیڈنس ریسٹور کرے گی، اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پالیسیز کو لے کر چلیں گی آنے والی حکومت ان پالیسیز کو اگر آگے لے کر جائیں گی؟ جو مقصد ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت سے حل نہیں ہونے والا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور غربت ہے، اور جو ٹیکنوکریٹس حکومت آئے گی وہ IMF کی شرائط کو پورا کرے گی۔ جو بھی آپ کو پیسے دے گا وہ اپنی ڈیمانڈ رکھوائے گا، جس میں صرف اور صرف عوام کا خون پینا اور مزید غربت لانا ہے۔ ٹیکنوکریٹس حکومت پر لوگوں سے ووٹ لینے کا پریشر نہیں ہوتا، اس لیے وہ عوامی مفاد کی پالیسیز کو فالو نہیں کرتی۔ ٹیکنوکریٹس حکومت بننے کے لیے آئین بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس میں کیئر ٹیکر سسٹم بن سکتا ہے، اور وہ تب قائم ہوتا ہے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے۔ 60 دنوں میں قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں۔ 90 دنوں میں آئین کا آرٹیکل 224 میں مکمل اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ کیئر ٹیکر سسٹم کے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، اور وہ ڈے ٹو ڈے معاملے کو دیکھیں گے۔ وہ کوئی پالیسی میٹر طے نہیں کر سکتے، کسی غیر ملکی ملک کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے۔ ان کا بہت کم رول ہوتا ہے، ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کو کرانا ہے، اس کی نگرانی اور الیکشن میٹر میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنی ہے۔ وہ کسی کو اپائنٹمنٹس، پروموشن اور ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کو لانے کے لیے حکومت کو آئین کے آرٹیکل 224 میں ترمیم کرنی پڑے گی، جس کے لیے 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں درکار ہوگی۔ عام طور پر ٹیکنوکریٹ سسٹم کا ہمارے آئین میں کوئی ذکر نہیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی لگ جائے، آئین کے منافی کوئی قدم اٹھایا جائے، جیسے آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی پلس نافذ کیا تھا، اسی طرح آئین معطل ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح آرٹیکل 6 لگنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معاشی میدان میں حکومت ڈیلیورز نہیں کر پا رہی ہے، اور نہ ہی الیکشن کروانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر الیکشن کرایا تو عمران خان آئے گا، عمران خان کو بھی نہیں آنے دینا۔ عمران خان کو نااہل کراتے ہیں تو سیاسی طور پر عمران خان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نہ تو حکومت میں رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی الیکشن میں جانا چاہتی ہے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا منصوبہ کر رہی ہے۔ کمپنی اور PDM طویل مدت کی ٹیکنوکریٹ حکومت کو لانا چاہتی ہے، 2.5 سال اسے چلایا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا جو ملک کی تباہی اور بربادی ٹیکنوکریٹ حکومت کے دور میں ہوگی، لوگ PDM کی حکومت کو بھول جائیں گے، عمران خان کی پاپولیٹی کم ہو جائے گی۔ اندازہ لگانے والے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ جب عمران خان کو اقتدار سے نکالیں گے تو لوگ خوشی سے سڑکوں پر آ جائیں گے، لیکن عمران خان کی پاپولیٹی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے خاص حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنا ہے اور موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جو عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوگی، مگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ٹیکنوکریٹ حکومت کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرانے کی کوشش کریں گی، اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ عمران خان چند ہی دنوں میں بنی گالا موو ہو جائیں گے۔ خان صاحب اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ جنوری کے اختتام پر خان صاحب چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ خان صاحب اس بار حکومت نہیں، اقتدار لیں گے۔ اقتدار کا مطلب پاکستان کے فیصلے خان اور ان کی سیاسی جماعت کرے گی۔ خان صاحب حکومت میں آ کر وہ اپنا اور اپنی قوم کا وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اقتدار ہی قبول کریں گے۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔